السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده محمد وعلى آل محمد كما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہم سب کی تعریفات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے۔ لاکھ لاکھ درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین شفیع الموحدین سید الاولین والآخرین کی ذات اقدس مطہرہ معظمت برکت۔ بھائی دوستو، نہایت ہی واجب احترام بزرگوں، اللہ رب العزت ہمارا خالق، ہمارا مالک ہے، کائنات کا مکمل تصرف اسی ذات کے ہاتھ میں ہے۔ وَلِلَّهِ فِي الْكَوْنِ شُؤُونٌ، اللہ رب العزت
ذات ایسی ہے کہ تمام شانیں، تمام عظمتیں اور تصرفات وہ سب اسی کے لیے ہیں۔ اور جہاں تک انسان کی عقل بھی سفر نہیں کر سکتی، یہاں سے یہ فرق واضح ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد کون ہے جو یقین کرتا ہے اور کون ہے جو اس پر اعتبار نہیں کرتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات آنے کے بعد اس کو سچ ماننے والے، اس پر یقین کرنے والے، اس پر مکمل اعتماد کرنے والے قابل مومن ہوتے ہیں، اور کسی بھی قسم کا شبہ رکھنے والے، تذبذب میں پڑنے والے، اشکالات میں پڑ جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 40 سال کی عمر میں نبوت جیسے عظیم منصب سے سرفراز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کے اندر خفیہ دعوت دینا شروع کی۔ جو ہی آپ کی دعوت کے مرحلے میں داخل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ کھلا دعوت کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ نتیجتاً مشرکین مکہ نے آپ کا اور آپ کی دعوت کا مذاق بنایا، اور آپ کے ساتھیوں کو بھی مختلف اذیتیں اور سزائیں دینا شروع کی، اور اس دعوت توحید کو ٹھکرانے کے مختلف انداز انہوں نے اختیار کیے۔ جہاں صحابہ کرام اور آپ کے پیروکار، آپ ماننے والے اور آپ پر ایمان لانے والے، اسلام قبول کرنے والوں کو ظلم و ستم کا شکار ہونا پڑا، وہیں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی انہوں نے، مشرکین مکہ نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، بہت ظلم کیے۔ توحید کی دعوت ہی ایسی دعوت ہے کہ جو بندہ بھی صحیح معنوں میں توحید بیان کرتا ہے، لوگوں کو یہ توحید کی دعوت ناگوار گزرتی ہے، اس کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی جو لوگ صحیح معنوں میں توحید بیان کرتے ہیں تو ان کو بھی مشرکین کی طرف سے، بدعتیوں کی طرف سے بہت سی مشکلات، مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو استقامت پر ڈٹے ہوئے قائم رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی دعوت کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتے، بلکہ اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے رات دن دعوت توحید پھیلاتے رہتے ہیں۔ اور جو اپنے ایمان کے اندر کمزور ہوتے ہیں تو وہ اپنی آواز کو دبا لیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ استقامت کا پہاڑ تھے، اللہ کی توفیق بھی تھی، ایک نبی بھی تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، اللہ رب العزت نے ان کو بڑا بہادر بنایا تھا، شجاعت سے نوازا تھا۔ کسی بھی لمحے اپنی اس دعوت سے ذرہ برابر بھی انہوں نے انحراف نہیں کیا، کسی مصلحت کا وہ شکار نہیں ہوئے کہ مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے، مصلحت کے پیش نظر جیسے ہم لوگ بعض اوقات خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، خاص طور پر اللہ کے معاملے کے اندر، توحید کے مسئلے کے اندر۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کر کے ہمارے سامنے دکھا دیا کہ توحید عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز، کوئی مصلحت کا انسان کو شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی زندگی تھی وہ نبوت کے بعد کیسی رہی کہ آپ کی جو غم گسار، ہمدرد، شفیق، دکھ کی ساتھی آپ کی جو بیوی تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہر مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دیتی تھی، آپ کی ڈھارس بتاتی تھی، آپ کو حوصلہ دیتی تھی۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ پریشان ہوئے، آپ کے جسم کے اوپر کپکپی طاری ہوگی تو آپ گھر آئے
تو سب سے پہلے آپ کو حوصلہ دینے والی جو ذات تھی وہ آپ کی یہی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ہر مشکل، ہر گھبراہٹ کے عالم کے اندر آپ کو حوصلہ جو دیا سیدہ خدیجہ نے دیا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی بھر سیدہ خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کی اور بھی بیویاں تھیں، آپ کو سیدہ عائشہ سے بھی بڑی محبت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ ہر موقع پر یہی بات کہتے ہیں کہ خدیجہ خدیجہ ہی ہے۔ دیگر بیویاں ازواج مطہرات اس بات پر وہ رشک بھی کیا کرتی تھی کہ آپ کو ہر موقع پر سیدہ خدیجہ یاد آتی ہے۔ وجہ یہی تھی کہ ہر مشکل گھڑی میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی۔ نبوت کی دعوت میں جب آپ نے آغاز کیا، مشکلات میں آپ کو سہارا دینے والی یہ ذات، یہ سیدہ خدیجہ آپ کو رخصت کر کے دنیا سے چلی جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے۔ آپ کو ان کی وفات کا بہت ہی غم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غمگین ہو گئے۔ پھر مشکلات کا دور تھا، مصیبتیں تھیں، آزمائشیں تھیں، اور پھر آپ کے ایک اور بہت بڑے حمایتی آپ کے چچا ابو طالب تھے۔ اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھ کھڑے تھے۔ کافروں و مشرکوں کے سامنے انہوں نے ایک بند باندھا ہوا تھا۔ کسی کی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ ابو طالب کے اس بھتیجے کو کوئی ظلم اور زیادتی کا کوئی نشانہ بنا دے۔ سب ان کا احترام کرتے تھے ابو طالب کا، اور ان سے ڈرتے تھے، اور ابو طالب نے بھی اپنے اس بھتیجے کے دفاع کا، محبت کا حق ادا کر دیا۔ وہ بھی انہی ایام کے اندر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کا بھی بہت غم تھا، اور پھر جب آپ نے دعوت توحید کا آغاز کیا تو سب سے پہلی مخالفت جس کی طرف سے ہوئی وہ بھی آپ کے چچا ابو لہب تھے، جس نے ایک مرتبہ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مکے والوں کو اکٹھا کیا دعوت توحید دینے کے لیے، جب آپ نے توحید کی دعوت کے چند کلمات ہی کہے تھے تو اس چچا ابو لہب نے کہا کہ تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹے ہیں محمد، نعوذ باللہ، کیا تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا؟ بد دعا تھی۔ تو اللہ رب العزت نے بھی قیامت تک کے لیے قرآن مجید کے اندر ایک سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس زمین کے اوپر جب تک کی کائنات باقی ہے، کروڑوں مسلمان جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ابو لہب کے ہاتھ توڑنے کی بد دعا کرتے رہتے ہیں، قیامت تک اس کے ہاتھ ٹوٹتے رہیں گے، کیونکہ اس نے امام کائنات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کلمات کہے تھے کہ تب پر کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑا دکھ تھا کہ چچا کی طرف سے اتنی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ایام گزارے، بڑی پرمشقت، بڑی مشکل زندگی تھی، غموں کے پہاڑ یہ کے بعد دیگرے ٹوٹتے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مغموم تھے، تو انہی دل دوز حالات کے اندر، انہی مشکل حالات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے اس نبی، اپنے اس خلیل کو ڈھارس دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، آپ کو آپ کے غموں کو ہلکا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم انعام سے نوازا۔ وہ عظیم انعام، وہ عظیم جو معجزہ تھا جس سے آپ کو سرفراز کیا، اسے ہم کہتے ہیں اسراء و معراج۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غموں کو ہلکا کرنے کے لیے ان مشکل ترین حالات کے اندر، جبکہ اللہ رب العزت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تقاضا بھی نہیں کیا تھا، یہ معجزہ مانگا بھی نہیں تھا، طلب بھی نہیں کیا تھا، لیکن پروردگار نے اپنے اس عظیم پیغمبر کو، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غموں کو ہلکا کرنے کے لیے آپ کو اس عظیم معجزے سے سرفراز کیا۔ تو آپ کو جسمانی و روحانی طور پر اللہ رب العزت نے یہ معراج کروائی۔ یہ معراج کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اگر یہ خواب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے لوگوں کو بتایا تھا تو وہ اس پر یقین کرتے تھے،
کیونکہ خواب کے اندر تو انسان بہت کچھ دیکھ سکتا ہے، جو چاہے دیکھ سکتا ہے، لیکن جسمانی طور پر اور روحانی طور پر ایک بندے کا مکہ سے بیت المقدس جانا، پھر بیت المقدس سے اوپر آسمانوں پر جانا، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کرنا، اور رات کے صرف ایک لمحے کے اندر یہ سارا کام ہو جانا، جزء من اللیل، رات کے ایک لمحے کے اندر یہ سارا کام ہو جانا، ان کی عقلوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ شروع میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات میں شک نہیں کرتا۔ جب اللہ نے اس کے رسول نے کوئی بات کہہ دی تو اس پر فوراً وہ یقین کر لیتے ہیں، کوئی تذبذب، کسی شک کے اندر مبتلا نہیں ہوتے۔ جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہوتا، خرابی ہوتی، بگاڑ ہوتا ہے، عقلوں کے اندر فتور ہوتا ہے، تو وہ اپنی اس ذلیل عقل کے کو پرکھتے ہیں، اس کے معیار کو تولتے ہیں کہ ہماری عقل سے کوئی بات نہیں آ رہی تو ہم یہ بات کیسے تسلیم کر لیں۔ لیکن ایک مومن کا یہ وصف نہیں ہوتا۔ مومن کے سامنے جب ایک اللہ کے رسول کی بات آتی ہے تو اس پر وہ عقل مانے یا نہ مانے، دل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن اس کے اوپر وہ ایمان لے کے آتا ہے کہ اس کے اللہ نے کہہ دیا، اس کے رسول نے کہہ دیا۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات ہے کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ تمہارے جو دوست ہیں جس نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہوا ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں رات کے ایک حصے کے اندر یہاں مکہ سے بیت المقدس گیا، وہاں سے میں نے آسمانوں پر گیا، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، جنت اور جہنم کے مشاہدے کیے۔ اتنا طویل، اتنا لمبا سفر چند گھڑیوں کے اندر ہو جائے، کیسے ممکن ہے؟ ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ بات کس نے کہی؟ کہا کہ جو آپ کے دوست ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس بات کی تصدیق کی کہ اگر محمد نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچ ہے۔ یہ ہوتا ہے مومن کا وصف، جب کوئی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو جائے اور بات صحیح ہو اس میں کوئی شک نہیں کرتا، فوراً تصدیق کرتا ہے۔ تو اس عظیم موضوع کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والی جو ہستی تھی، جو ذات تھی، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے آپ کو صدیق کا لقب دیا، کیونکہ انہوں نے تصدیق کی تھی۔ تو یہ اسراء اور معراج کا جو عظیم معجزہ ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا، یہ کب ہوا؟ رجب کے تعلق سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ رجب کے مہینے ہم نے بہت ساری بدعات اور خرافات کا ارتکاب کرتے ہیں، جبکہ ہمیں شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی مخصوص عبادت اس مہینے کے حوالے سے نہیں ملتی، اور نہ ہی اس مہینے کی کوئی فضیلت ہے سوائے اس کے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو حرمت والا مہینہ ہے، اس کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن ہم اس مہینے کے اندر جو 27 رجب کو متعین کر کے اور پھر ابھی سے جلسے کانفرنسیں معراج نبی کے حوالے سے شروع ہو چکی ہیں، اور معراج کی رات جو 27 رجب ہم نے متعین کی ہے اس رات لوگ عبادت کرتے ہیں اور ایک خصوصی نماز صلاۃ الرغائب کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کے اندر ہمیں معراج کی تاریخ کا کوئی تعین ملتا ہی نہیں ہے، اور یہ معراج کب ہوئی اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں۔ جو جمہور علماء کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو معراج ہوئی تھی ہجرت سے 1 سال قبل ہوئی تھی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی وہ 51 سال 9 مہینے اتنی تھی۔ بعض نے کہا ہے کہ آپ کو ہجرت سے 16 مہینے قبل ہوئی، کسی نے کہا کہ آپ کو 18 مہینے قبل ہوئی، کسی نے 2 سال کا لکھا ہے۔ بہرحال مختلف اقوال ہیں، لیکن جو سب سے ضعیف ترین قول ہے جو کہ ایک ضعیف روایت کی بنا پر ہے وہ 27 رجب کا ہے، جس کو کسی نے بھی نہیں اختیار کیا۔ اور پھر جمہور کا جو موقف ہے کہ آپ کو معراج ہجرت سے 1 سال قبل ہوئی، اور کس مہینے میں ہوئی، مہینوں کے اندر بھی بہت اختلاف ہے، اور سب سے زیادہ جو اقوال ہیں وہ ربیع الاول کے مہینے سے متعلق ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ کو 12 ربیع الاول کو معراج ہوئی، کسی نے کہا کہ آپ کو معراج 17 ربیع الاول کو ہوئی، اور کسی نے کہا کہ آپ کو 27 ربیع الاول کو معراج ہوئی۔ بہرحال اس کی تاریخ کا تعین ہمیں شریعت سے ملتا ہی نہیں۔ ملتا کیسے؟ جب نبی علیہ السلام نے اس دن کو مخصوص کیا ہی نہیں،
نہ اس دن کی کوئی عبادت کی ہے، جب مخصوص نہیں کیا، کوئی عبادت نہیں کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی ان طریقوں کو یاد نہیں رکھا، آگے بیان نہیں کیا۔ اگر بیان کیا ہوتا تو ہم تک یہ بات پہنچ چکی ہوتی، اس میں کوئی شک نہ ہوتا، کیونکہ ہم جو امت ہیں، ہم امت عمل ہیں۔ دن منانا، تاریخوں پر کوئی یادگار کے طور پر اس دن کو منانا، دین اسلام نے ہمیں یہ بات نہیں سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود معراج کی کوئی مخصوص عبادت کی، نہ صحابہ کرام کو اس کی آپ نے کوئی تلقین کی، نہ کوئی ان موقع پر کوئی پروگرام، کوئی جلسے کا اہتمام کیا جیسے کہ آج کل ہم کرتے ہیں اس مناسبت سے۔ تو یہ سارے کام غیر شرعی کام ہیں۔ اگر کیا ہوتا تو دن، مہینہ، سال کے اندر کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ جیسے نبی علیہ السلام نے عمل کیا، وہ عمل تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچتا ہے اور وہ امت اس پر عمل کرتی ہے، کیونکہ امت عمل ہے، ہمیں عمل کی ترغیب دی گئی ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے عید الفطر یکم شوال کو کی، عمل کر کے دکھایا، عمل کیا تو تواتر سے ہم تک پہنچا۔ تو آج ہم بغیر کسی تذبذب کے، بغیر کسی شک کے، اس میں کوئی اقوال نہیں ہے کہ عید الفطر کس طریقے کو منائی جائے۔ ایک ہی قول ہے کہ یکم شوال کو عید الفطر ہوتی ہے، 10 ذو الحجہ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ دوسرا کوئی قول نہیں، کیونکہ آپ نے 10 ذو الحجہ کو عید الاضحیٰ منا کر عمل کر کے دکھا دیا اور یہ تواتر سے ہم تک پہنچ گیا۔ رمضان کے مہینے جو روزے ہیں وہ ہم صرف اسی مہینے میں رکھتے ہیں، آگے پیچھے نہیں رکھتے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے عمل کر کے دکھا دیا۔ تو جن چیزوں کو عمل سے جوڑا اس میں اختلاف نہیں رہا، اور جن چیزوں کو عمل سے نہیں جوڑا، ہم نے خود سے گھڑ لی، تو اس میں اختلاف آ گیا۔ تو امت جو عمل کرتی ہے اس پر کرتی ہے جو عمل تواتر سے چلتا آتا ہے، اور جو عمل متواتر ہو، تواتر سے چلتا آ رہا ہو، تو اس میں کسی بھی دور کے اندر اختلاف نہیں ہوتا، اس میں مختلف اقوال نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا ہمیں اس واقعہ، جیسے اس واقعہ معراج جو کہ عظیم ایک واقعہ ہے، کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اور نہ ہم اس پہ شک کرتے، جیسے بہت سارے لوگ جن کے ذہنوں میں فطور ہے، انہوں نے اس واقعہ اسراء و معراج کا ہی انکار کر دیا۔ بعض کہتے ہیں خواب کا واقعہ ہے، اس کو مانتے ہی نہیں، خواب کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال ایک حقیقی مسلم، ایک حقیقی جو مومن ہوتا ہے، وہ اس کے اندر شک نہیں کرتا، اس کو تسلیم کرتا ہے، اور ہم اس واقعے کو اسی طرح لیتے ہیں جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیا۔ انہوں نے اس واقعے کو سن کر اس سے جو نتائج، جو پیغامات تھے، ان پر عمل کیا، اور امت کو بھی نبی علیہ السلام نے جب معراج کا پورا واقعہ بیان کیا، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے پورا یہ سفر بیان کیا، پوری روایت بیان کی۔ اس میں بہت سارے پیغامات ہیں امت کے لیے، بہت سارے اسباب ہیں اور بہت سارے تحائف ہیں جو بطور خاص اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا کر اس امت محمدیہ کو عطا کیا۔ اصل یہ چیز ہے، ان پیغامات کو اختیار کیا جائے، ان اسباب کو سیکھا جائے، سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، نہ کہ ہم طریقے یاد رکھیں، دن منائیں۔ اور یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے دن منانا، یہ عیسائیوں کا، اہل نصارہ کا، اہل یہود کا طریقہ ہے کہ کوئی دن مخصوص کر لیتے ہیں اور اس دن کو پھر وہ یادگار کے طور پر مناتے ہیں، یا اس دن کو عبادتیں کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم بچوں کی جو برتھ ڈے مناتے ہیں، یہ بھی عیسائیوں کی رسم ہے۔ نبی علیہ السلام کا یوم میلاد مناتے ہیں، جیسے وہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے یوم میلاد مناتے ہیں۔ یہ تمام جو رسومات ہیں دنوں کے تعین سے اسلام کے اندر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال جو واقعہ اسراء و معراج ہے، اختصار کے ساتھ آپ کی گوش گزار کرتے ہیں تاکہ ہمیں وہ اسباب، وہ پیغامات ہم سن کر سمجھ سکیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ جو اصل چیز ہے جو ہمیں اس واقعے سے دینا چاہیے، جو اسباب ہیں، ان اسباب کی طرف میں غور کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی طرف سے ایک دن متعین کر کر اس واقعہ کو ہم بیان کریں، کس سے کہانیاں سنائیں، بیچ میں بہت سارے چیزوں کا اضافہ کریں، اور پھر مخصوص قسم کی ہم نماز، جسے ہم صلاۃ الرغائب کہتے ہیں، اس کا اہتمام کریں۔ تو اللہ رب العزت اس واقعے کے تعلق سے جو ہم نے بدعات، خرافات کا ارتکاب کیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں سے بچائے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
مطابق اپنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ واقعہ سنا اور جیسے سن کر اس میں سے جو چیزیں اخذ کی پھر اس پر عمل کیا، اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ جو اسراء و معراج ہے، یہ نبی علیہ السلام کو مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندر تھے تو نبی علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے اندر لیٹا ہوا تھا کہ میرے پاس 3 فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کر چھت کو پھاڑا، چھت کو ہٹا دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام معراج سے واپس آئے، جب واپس آئے دروازہ جو آپ نے کھولا تھا اس کی کنڈی اس وقت تک ہل رہی تھی، حالانکہ من گڑت بات ہے، جبکہ آپ تو چھت کے ذریعے سے گئے تھے، دروازے کے ذریعے سے نہیں گئے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ 3 فرشتے آئے، انہوں نے چھت کو پھاڑا، چھت کو ہٹایا، میرے پاس آئے۔ ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کیا یہی وہ ہستی ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ہاں یہی ہے وہ ہستی جس کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اور تیسرے فرشتے نے کہا کہ روئے زمین پر سب سے بہترین جو ہستی ہے وہ یہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر چلو اس کو لے چلتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو اٹھایا ان کے گھر سے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تھے جو بالکل حرم کے بالکل ساتھ تھا۔ آپ کو اٹھا کر وہ بیت اللہ میں لے آئے، زمزم کے کنویں کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو گردن سے لے کر ناف تک یہاں سے چیرنے کے بعد آپ کے مبارک دل کو انہوں نے نکالا اور سونے کے ایک تشت میں رکھا، تشت میں رکھ کر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ ایک اور تشت جو سونے کا تھا، اس جو علم و حکمت سے بھرا ہوا تھا، ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس تشت کو نبی علیہ السلام کے مبارک دل کے اندر انڈیل دیا گیا۔ آپ کے دل کو علم و حکمت سے، دانائی سے، بصیرت سے، ایمان سے بھر دیا گیا۔ یعنی کہ یہ تیاری تھی، ایک ابتدائی مرحلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم سفر کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، کیونکہ آپ نے اللہ سے ہم کلام بھی ہونا تھا، اس کے لیے ظاہر سی بات ہے دل کو اس انداز سے بنانا تھا، تو اس کے لیے پہلا مرحلہ تھا، پہلے تیاری تھی۔ تو نبی علیہ السلام کے سینے کو چیرا گیا، دل کو زمزم سے دھویا گیا، اس کے اندر علم و حکمت ایمان کو بھرا گیا اور پھر دل کو واپس اس جگہ پر رکھ دیا گیا اور آپ کے سینے کو سی دیا گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سارے مرحلے کے اندر نہ مجھے خوف محسوس ہوا، نہ ہی مجھے اس ذرہ برابر میں کوئی تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سواری لائی گئی جسے براق کہا جاتا ہے۔ براق کیا سواری تھی؟ سفید رنگ کا ایک خوبصورت سا جانور تھا جو گدھے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا، اور اس کی جو کمر تھی وہ خچر اور گھوڑے کی نسبت لمبی تھی، لمبائی میں تھی۔ تو نبی علیہ السلام کو اس خچر کے اوپر، اس براق سواری کے اوپر سوار کیا گیا۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام اس پر سوار ہونے لگے تو وہ شوقی سے مچلنے لگا۔ تو جبریل علیہ السلام نے اسے کہا کہ تمہیں علم نہیں ہے کہ اس وقت تیرے اوپر جو سوار ہونے والے جو ہستی ہے وہ ہستی ہے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز و مکرم ہے۔ جب براق نے یہ بات سنی تو اس پسینے سے شرابور ہو گئی کہ میرے اوپر، اس کو احساس ہو گیا کہ میرے اوپر کائنات کی سب سے عظیم ہستی سوار ہونے والی ہے۔ اب یہاں سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو یہ سفر کا جب آغاز کرایا، اللہ چاہتے تھے آپ کو بغیر سواری کے بھی بیت المقدس لے جا سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو اعزاز اور تکریم بخشنے کے لیے آپ کے لیے ایک سواری کا اہتمام کیا۔ جب ہم کسی مہمان کو، کسی کو عزت دینے کے لیے، اس کو تقریم دینے کے لیے اپنے پاس بلاتے ہیں تو اس کے لیے ہم اپنی گاڑی کی سواری بھیجتے ہیں۔ تو یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو عزت تقریم دینے کے لیے، کسی اہل علم کو، کسی عالم کو، کسی بڑے آدمی کو سواری بھیج کر اس کو بلانا یہ عزت کا ایک سبب ہے، تقریم کا ایک سبب ہے۔ یہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے لیے اختیار کیا۔ ایک سواری بھیجی جنت سے، اس میں آپ کو سوار کرایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے، وہ سواری اتنی تیز تھی، اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اس کی برف رفتاری کا جو اندازہ ہے ہماری عقلیں نہیں کر سکتی، ہم عاجز ہیں اس کی جو
جو برق رفتاری کا اندازہ کرنے سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب ایک قدم اٹھاتی تھی اپنا قدم اٹھا کر وہاں پر رکھتی تھی جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی، اور اس کی نگاہ کتنی تھی؟ حد نگاہ، اس کا کوئی علم نہیں۔ ہم ایک انسان اپنی جو حد نگاہ دیکھیں اور جو اس کی براق کی جو حد نگاہ تھی وہ تو انسانوں سے ہزاروں گنا زیادہ آگے تھی۔ اس پر آپ سوار ہوئے، اپنا وہ قدم اٹھاتی اور حد نگاہ تک اپنے اس قدم کو رکھتی تھی، اور 40 دن کا جو سفر تھا، 40 دن کا جو سفر، وہ ایک لمحے کے اندر اس براق پر بیٹھ کر، اور آپ کے ساتھ جبریل علیہ السلام آپ کے پیچھے بیٹھے تھے، اور اس مختصر اور لمحے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طویل سفر مکہ سے لے کر بیت المقدس سے باہر تک یہ طے کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی دیکھی۔ آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ قبر کے اندر کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہوتا، لیکن ایک بندہ جب زندگی کے اندر کوئی عمل کرتا رہتا ہے، اس کا عادی ہو جاتا ہے، تو مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی وہ عمل جاری رکھتا ہے، اس کو شوق ہوتا ہے، وہ ذوق و شوق سے اپنے وہ عمل جاری رکھتا ہے۔ بہرحال وہ ایک نماز پڑھ رہے تھے، وہ ایک برزخی زندگی ہے، اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام کو اس کا مشاہدہ کرایا گیا۔ آپ نے اپنے اس بھائی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کی معیت کے اندر براق پر سوار ہو کے بیت المقدس پہنچے، اس عظیم سرزمین پر جو انبیاء کی سرزمین ہے، جہاں پر اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء کو سرفراز کیا، مبعوث کیا، اور بہت سارے انبیاء کا وہ مسکن ہے، وہ مدفن بھی ہے، کیونکہ اس سرزمین پر بہت سارے انبیاء مدفون ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں پر بلا کر جب اس مقام پر پہنچے تو نبی علیہ السلام اپنی سواری کو باندھنے کے لیے، جہاں پر دیگر سواریاں بندھی ہوئی تھی دیگر انبیاء کی، باقی بھی تمام انبیاء اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو کر وہاں پر آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے باقیوں کو بھی سواریوں پر سوار کرا کر یہاں پر بھیجا تھا، اور سب کی سواریاں وہاں پر بندھی ہوئی تھی۔ تو نبی علیہ السلام بھی اپنی سواری کو وہاں پر باندھنے لگے تو جبریل نے منع کر دیا کہ نہیں، آپ کی سواری یہاں نہیں بندھی جائے گی، بلکہ آپ کی سواری کو اندر جا کر باندھا جائے گا۔ اب سواری کو باندھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ایک اسباب کو اختیار کیا۔ حالانکہ وہ سواری تو اللہ کے حکم کے تابع تھی، باندھ نہیں سکتی تھی، چونکہ ایک انسان کو، اور آپ کی تعلیم بھی یہی ہے کہ اسباب کو اختیار کیے بغیر انسان کو صرف اللہ پر توکل نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اسباب اختیار نہ کریں اور کہیں کہ میرا اللہ پر توکل ہے، بھروسہ ہے۔ ایسا یہ کم عقلی ہے، اور یہ اسلام نہیں ہے، یہ توکل بھی نہیں ہے، ایمان کی بھی منافی ہے، توکل کی بھی منافی ہے۔ جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر آگے گئے تو آگے ایک پتھر تھا، جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اس پتھر کے اندر سراخ کیا اور کہا کہ یہاں پر اپنی سواری کو باندھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی سواری کو وہاں پر باندھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر مسجد میں تشریف لے گئے۔ نماز کا وقت تھا، نبی علیہ السلام نے وہاں پر پھر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ اللہ رب العزت نے اس آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کے اندر تمام انبیاء کو نماز پڑھائی اور یہ ثابت کر دیا کہ اب قیامت تک کے لیے جس کی شریعت چلے گی وہ یہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب امامت اور نبوت اگر کسی کی چلے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ اگر کسی بھی نبی کا جو پیروکار ہے، کوئی امتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں اس عیسیٰ کی پیروی کرتا ہوں یا موسیٰ کی پیروی کرتا ہوں، ان کے لیے بھی اس واقعے کے اندر یہ سبق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، آپ کی شریعت آنے کے بعد، اب وہ کسی بھی نبی کا پیروکار نہیں بن سکتا۔ اگر اس کو کامیابی چاہیے، اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار میں کھڑا ہونا پڑے گا، کہ ان کے جو نبی تھے جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام تسلیم کر لیا اور ان کی اقتدار کے اندر جب نماز پڑھ لی، تو ان کے جو امتی ہیں ان کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ بھی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ ہم جو لوگ وحدت امت کی بات کرتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں کہ وحدت امت، یہ سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ اس کے نام پر کانفرنس کرنا، امت کو درس دینا، تقابل ادیان کی باتیں کرنا، موازنہ کرنا، یہ چیزیں ساری ڈرامے بازی ہیں، کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے۔ امت واحد تبھی بن سکتی ہے جب امت
امت محمدیہ بن جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل کرنے والے بن جائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں تمام جو اس سفر کی جو اسباب ہیں، پیغامات ہیں، ان کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے ہم بیان کریں گے، جو مشاہدات ہیں وہاں کے جو اسباب ہیں، نبی علیہ السلام کو جو تحفے دیے گئے تھے معراج کے موقع پر بلا کر ان کا بھی ذکر کیا ہی جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔